محترم سامعین کرام، روزہ ایک فرض الہی ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ نماز معراج کی شب فرض ہوئی اور جو روزے ہیں یہ 10 شوال 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ دیگر مہینے بھی ہیں، اسلامی مہینے اور بھی ہیں، پھر روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا؟ دیکھیں، اسلام میں اکثر جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد اور مقصود موجود ہوتی ہے۔ جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھتا ہے، اور اسی طرح جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی طرح صفا مروہ کی سعی یہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو میرے اور آپ کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں کچھ دن بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا رہنا کچھ دن پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کو جو ہے وہ فرض قرار دے دیا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی باقی رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار بھی باقی رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی قائم رہے۔ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں مسجد میں، تمام مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں اور کچھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ ملازمت کرتے ہیں، کچھ ریٹائرڈ ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ مجھ سمیت موجود ہیں تمام کے تمام مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اگر میں آپ میں سے کہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ جتنے بھی بندے کھڑے ہوں گے، جتنے بھی اسٹوڈنٹ کھڑے ہوں گے، وہ عملی طور پر ثابت کر کے دکھا دیں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ اب میں جب اس اعلان کے بعد دوسرا اعلان کروں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں ان کو میں انعام دینے کا اعلان کروں کہ ان کو میں کچھ انعام دیتا ہوں، جب میں یہ اعلان کرتا ہوں تو بعد میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب بتائیں اس کی بات کا یقین ہوگا؟ نہیں، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسے کہا جائے گا کہ تو پہلے کیوں نہیں کھڑا ہوا ہے، اب تیری بات کا یقین نہیں ہوگا۔ اسی طرح پوری کائنات میں مسلمان بھی موجود ہیں اور غیر مسلم بھی موجود میں ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، نصرانی، مسلمان بھی موجود ہیں اور غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب مسلمانوں کو سننا چاہیے، اس فرمان پر توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا، اے ایمان والو
اب ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عملی طور پر عمل کر کے دکھا دے کہ ہم ہی مسلمان ہیں۔ اب قیامت والے دن جب اللہ رب العزت انعام و اکرام سے مسلمانوں کو نوازے گا، ایمان والوں کو نوازے گا، اب ایک شخص پھر کھڑا ہوگا اور بعد میں کھڑا ہو کر کہے گا کہ مالک میں بھی مومن ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے پہلے عمل کیوں نہیں عمل کر کے دکھایا؟ اب تیرا جو ہے عمل نہیں مانے جائے گا، تیری بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اسی طرح دنیا میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرے اور روزہ رکھ کر دکھا دے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں۔ اب ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اطاعت نصیب فرما دے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو نوازتا ہے عزتوں سے، اس کو دولت دیتا ہے، تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، محمود اور ایاز۔ محمود تھا ایک بادشاہ اور ایاز جو تھا وہ اس بادشاہ کا فرما بردار سپاہی تھا۔ ایاز اس بادشاہ کا، محمود بادشاہ کا فرما بردار سپاہی تھا۔ اب جو ایاز تھا وہ بادشاہ کے اتنے قریب ہوا، فرما برداری کی وجہ سے اتنا قریب ہوا کہ جو دوسرے باقی جو سپاہی تھے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ حسد کرنے لگے کہ بھائی کل کا شکرا، ہم اتنے پرانے ہو کر بادشاہ کے اتنے قریب نہیں ہوئے، یہ کل کا شکرا بادشاہ کے اتنا قریب ہو گیا، یعنی ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ اب چلتی چلتی یہ بات بادشاہ کے کانوں میں تک پہنچ گئی۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنے اس فرما بردار سپاہی کا جو ہے وہ اس کی فرما برداری کو دکھاتا ہوں۔ بادشاہ نے ایک میٹنگ رکھی، ایک ٹائم مقرر کر لیا، تمام سپاہیوں کو بلا لیا۔ جب تمام سپاہی آ گئے تو بادشاہ نے ایک پیالہ لیا جس کے اوپر ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے تھے، ایک نایاب بہت ہی خوبصورت پیالہ تھا۔ بادشاہ نے وہ پیالہ لیا، اس کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب بادشاہ نے ایک ایک کر کے سپاہی کو بلایا۔ پہلے سپاہی کو بلایا، اسے بلا کر کہا کہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور اسے توڑ دو۔ اب پہلے سپاہی نے جب یہ بات سنی اور مسکرانے لگا، کہنے لگا بادشاہ اتنا خوبصورت پیالہ، ہیروں سے بھرا ہوا، جواہرات سے بھرا ہوا، اس کے توڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو ہم بیچ کر کوئی اور سامان لے لیتے ہیں، اس کو ہم توڑتے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، رکھ دو اس کو، تم اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ اب بادشاہ نے دوسرے سپاہی کو بلایا، اب دوسرا آیا، اس کو بھی بادشاہ نے یہی کہا کہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور اس کو توڑ دو۔ وہ بھی مسکرانے لگا، بادشاہ کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، اتنا خوبصورت پیالہ، اس کو میں کیسے توڑوں؟ یعنی اس نے بھی حکم نہیں مانا، اس پیالے کو نہیں توڑا۔ بادشاہ نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ بھی جا کر بیٹھ جائیں۔ اب باری باری سب کو بلایا بادشاہ نے، سب کو حکم دیا کہ پیالہ توڑو، لیکن کسی نے پیالہ نہ توڑا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایاز کدھر ہے؟ وہ بیچارہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی حضور۔ بادشاہ نے کہا ادھر آؤ۔ جب ایاز آیا تو بادشاہ نے کہا یہ پیالہ اٹھاؤ اور اسے توڑ دو۔ اب ایاز آیا، اس نے پیالہ اٹھایا اور نیچے پھینکا، پیالے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بادشاہ بڑے غصے میں آ گیا، جلال آ گیا بادشاہ کو۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تو نے اتنا قیمتی نایاب پیالہ توڑ دیا۔ اس ایاز نے کہا بادشاہ ایسے کروڑ پیالے بھی ہوں میں آپ کے حکم پر قربان کر دوں گا، میرا حکم پہلے ہے، یہ پیالے بعد میں ہے۔ یعنی اس ایاز نے حکم مانا۔ اور یارو اتنے کہ محمود کا حکم ہو، محمود بادشاہ کا حکم ہو تو ایک قیمتی پیالہ توڑ دیا جائے
اور یار ایسے کروڑوں اعجاز بھی ہوں، ایسے کروڑوں محمود بادشاہ بھی ہوں، کروڑوں لاکھوں بادشاہ بھی ہوں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو گرد ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر محمود بادشاہ کا حکم ہو تو ایک قیمتی پیالہ توڑ دیا جائے، تو میرے محبوب کا حکم ہو تو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، ہم حرام کاموں سے باز نہیں آتے ہیں۔ مزیداری تو اس بات میں ہے کہ جب حضور کا حکم آ جائے، اگر اس میں ہمیں ہمارا نقصان بھی نظر آ رہا ہو، ہمیں ہمارا فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، ہمیں ہمارا نقصان بھی نظر آ رہا ہو، لیکن ہم صرف بندہ یہی کہے کہ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرے محبوب کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج ہم اسی حصار سے ہی نہیں باہر آ رہے ہیں، اسی حصار سے ہی نہیں باہر آ رہے ہیں۔ اگر آج کسی کو ہم کہیں نا کہ بھائی داڑھی رکھ لیں، سنت رسول چہرے پر سجا لیں، آگے سے جواب ملتا ہے اگر بیوی کہے گی تو رکھ لیں گے، ماں کا حکم ہوگا تو رکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی داڑھی ہم نے بھی لوگوں کی رضا کے لیے رکھنی ہے؟ اگر لوگوں کی رضا کے لیے ہم نے سنت رسول سجانی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مومن کے پیش نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کریم بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جناب علامہ شیر محمد خان شرک پور شریف والے، بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے متقی پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر ایک نعت سنائی۔ جب اس نے نعت سنائی تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی تو نے نعت تو بہت پیاری سنائی، بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، لیکن کاش اگر تیرے چہرے پر سنت رسول ہوتی، کاش تیرے چہرے پر سنت رسول ہوتی تو اور ہی لطف آتا، اور ہی مزہ آتا۔ اب سنیں اس شخص نے آگے سے جواب کیا دیا۔ اس نے کہا میاں صاحب اگرچہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ آج بھی لوگ داڑھی نہ رکھنے کے جواز میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگرچہ داڑھی نہیں رکھی ہے لیکن ہم تو روزی حلال کماتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی کسی کا مال جو ہے ہڑپ نہیں کیا ہے، یعنی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ جب اس شخص نے کہا کہ میاں صاحب میں نے اگرچہ داڑھی نہیں رکھی ہے لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، میاں صاحب کو غصہ آیا۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا کہ تو چہرے پر داڑھی نہ رکھ کر مصطفیٰ کریم کا دل دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، میں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے نفس کی ماننی ہے، ہم نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کریم کا فرمان نہیں ماننا ہے۔ یاد رکھو اگر پوری کائنات، پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے لیکن مصطفیٰ کریم آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ دونوں جہاں میں رسوا ہو جائیں گے۔ ایسی جو ہے وہ پوری دنیا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر پوری کائنات، پوری دنیا بھی آپ سے ناراض ہو جائے لیکن مصطفیٰ کریم آپ سے جو ہے وہ اچھے طریقے آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے۔ ہمارے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک قاری صاحب، اب ذرا اس بات کو غور سے سننا، جو کہتے ہیں، جو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں، اب ذرا بات غور سے سننا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا ہی متقی پرہیزگار شخص تھا، یعنی کبھی کسی کو اس نے تنگ نہیں کیا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، تہجد گزار تھا،
ہر وقت اللہ توبہ کرنی، لوگوں کو جو ہے وہ مال تقسیم کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، جب اس کو دفنانے لگے، جب مردے کو دفناتے ہیں تو اس کے جو باندھ ہوتے ہیں اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اس کو دفنانے لگے، اس کو لٹایا، مردے کا چہرہ جب لٹاتے ہیں تو کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ شریف کی طرف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیا، جب چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیا، جب ہاتھ پیچھے کیے تو چہرہ دوسری طرف مڑ گیا، یعنی اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرح نہیں ہو رہا تھا۔ سب لوگ پریشان حیران ہو گئے کہ بھئی یار اتنا متقی پرہیزگار شخص، لیکن اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف سے کیوں مڑ گیا؟ کہتے ہیں سب اتنے پریشان ہوئے، لیکن آخرکار انہوں نے اس پر مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک شخص کو وہ بندہ خواب میں ملا۔ جب وہ بندہ خواب میں آیا تو دوسرے شخص نے پوچھا کہ بھئی آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ اتنے متقی پرہیزگار، صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ، لیکن جب آپ کو ہم دفنانے لگے آپ کا چہرہ ہم نے قبلہ شریف کی طرف کیا، لیکن آپ کا چہرہ دوسری طرف کیوں مڑ جاتا تھا؟ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ اگرچہ میں صوم و صلات کا پابند تھا، میں حاجی نمازی تھا، میں تہجد گزار تھا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اگرچہ میں جتنا بھی نیک کار تھا، لیکن میرے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا چہرہ میرے محبوب کے غلاموں کی طرح نہیں ہے، اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، لہذا اس کا چہرہ میرے گھر کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اس لیے میرے چہرے کو موڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اگر آپ جتنی بھی قبریں جہاں پر موجود ہیں تمام قبروں کو کھود کر دیکھ لیں، جس چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، جس چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کا چہرہ وہاں قبلہ کی طرف نہیں ہوگا، ان تمام کا چہرہ قبلہ سے مڑ کر دوسری طرف ہو جائے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اسلام کے مزاج کو سمجھو، ہر بات نفس کی نہیں ماننی چاہیے۔ جو بیوی جو ماں آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، جو ماں آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، اس ماں کو ایک بات ضرور کہنا کہ ماں اسلام سے پہلے تجھے لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، تیرا ریٹ لگتا تھا، تجھے لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، یہ اسلام ہی آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی آئے ہیں تو تیرے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ آج تیرے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کرو اسلام کا، غلاموں جیسا جذبہ پیدا کرو، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں ان کا جذبہ ہے، ایسے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ اچھا، غلامی رسول میں موت کس کس کو قبول ہے؟ غلامی رسول میں موت کس کس کو قبول ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اب اگر میں کہوں کہ غلامی رسول میں داڑھی کس کو قبول ہے؟ غلامی رسول میں 5 وقت کی بعد جماعت نماز ادا کرنا کس کو قبول ہے؟ غلامی رسول میں برے کام چھوڑ دینا کس کو قبول ہے؟ غلامی رسول میں روزہ رکھنا کس کو قبول ہے؟ غلام بنے تو جس طرح حضور کے غلام ہیں پھر اس طرح حضور کے غلام بنے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف میرے والد گرامی ہیں، میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اس دروازے سے گزرنا ہے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اب میں کس کی بات مانوں گا؟ یقیناً والد صاحب کی بات مانوں گا، وہی بڑے ہیں۔ جب 2 مرتبے والے آپس میں آ جائیں، ایک مرتبے والا بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، تو پھر کس کی بات ماننی چاہیے؟ بڑے مرتبے والے کی۔ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 فرض ادا کر رہے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اب آپ نے 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے،
جسے درمیانی قاعدہ کہتے ہیں، اس میں آپ نے بیٹھنا ہے، لیکن آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب آپ بیٹھے گے یا کھڑے ہوں گے؟ آپ کھڑے ہوں گے، بیٹھے گے نہیں، کیونکہ بیٹھنا واجب ہے اور کھڑا ہونا فرض ہے۔ اب جب واجب اور فرض دونوں آپس میں آ جائیں تو پھر واجب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، فرض کو قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب دو مرتبے والے آ جائیں تو پھر چھوٹے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور بڑے مرتبے والے کو اپنا لیا جاتا ہے۔ تو گرامی قدر، اب ہمارا نفس جو شیطان ہے وہ چھوٹا ہے۔ اب بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیطان سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ یقیناً بڑے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور اتنے بڑے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جب شیطان چھوٹا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً بڑے ہیں تو پھر ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داڑھی رکھو، روزہ رکھو، نماز قائم کرو، تو ہمیں اب کس کی بات ماننی چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی چاہیے۔ پوری کائنات میں، مخلوق میں، پوری دنیا کے جہاں پر علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک ولی کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے ایک ولی کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک غوث کتب ابدال کی علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے غوث کتب ابدالوں کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک تابعی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک تابعی کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک صحابی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک صحابی کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک رسول کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک رسول کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے ہیں، یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں۔ تو پھر بتائیں ہمیں نفس کی ماننی چاہیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننی چاہیے؟ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننی چاہیے۔ تو خدارا نفس کی بات کو چھوڑو، اسلام کے مزاج کو سمجھو، اسلام کی طرف آؤ، اپنے چہروں پر سنت رسول کو سجاؤ، اپنے چہروں پر داڑھیوں کو سجائیں۔ اب پھر جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اس کا ترجمہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب سب مان رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب مان رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ کا فرمان کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، تو پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ شیطان کا پھر ہم حکم مان رہے ہیں۔ اب ہم مان رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تم روزے رکھو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب ہم جب اللہ کو بڑا مان رہے ہیں تو پھر ہمیں حکم بھی اللہ کا ماننا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، نماز ادا کریں، چہروں پر سنت رسول